अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इत्तेहादी जमात है वफाक के अंदर और सूबे पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ वो गवर्नमेंट से नाराज़ हो चुकी है और उसके बड़े सीरियस किस्म के जो है ना वो रिजर्वेशंस हैं। कुछ दिन पहले वफाकी काबीना के इजलास के अंदर मुस्लिम लीग काफ के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग काफ है, जो हमारी इत्तेहादी जमात है वफाक के अंदर और सूबे पंजाब के अंदर, वो ना तो ऐवान में आती है, ना ही वो किसी किस्म की कानून साजी में इंटरेस्टेड है, तो वो अपनी पोजीशन को वाजे करे। इस पर वफाकी काबीना के इजलास में शदीद जो है वो गर्मा गर्म बहस भी हुई शाह महमूद कुरैशी के दरमियान और तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान। तारिक बशीर चीमा साहब जो वफाकी वजीर हाउसिंग हैं, जिनका मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है, उन्होंने इस बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पर जवाब दिया काबीना के इजलास में। उन्होंने कहा कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना गया। वज़ीर आज़म साहब से हम बात करेंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब की और उनकी लफ्ज़ी तकरार भी हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पर चुप भी करवाया गया काबीना के इजलास के अंदर। जब तारिक बशीर चीमा साहब से ये सवाल किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे मुतालबात हैं वो हम वज़ीर आज़म साहब के सामने रखेंगे, लेकिन काबीना के इजलास में उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो आपके मुतालबात हैं, तारिक बशीर चीमा साहब को कहा जो आपके मुतालबात हैं वो आप काबीना के सामने रखें, वो आप काबीना के सामने इस फोरम के ऊपर आप जो है इस चीज़ को डिस्कस करें। जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब बोले कि हम पर्सनली जो है वो आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चौधरी शजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, मेरी जमात ने मुझे ये हुक्म जारी किया कि जो भी बात होगी वो अलहदा में होगी। अब ये जो काफ लीग की और गवर्नमेंट के दरमियान जो क्लैशेस हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये इसकी बुनियादी वजह जो है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो भी आज मैं आपके सामने रखूँगा। और बजट सामने आते, बजट के आते ही एक हफ्ते या 2 हफ्ते की जो अहम डेवलपमेंट्स होती हैं उसके दरमियान काफ लीग क्यों नाराज़ होती है और सौतेली माँ का किरदार जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अदा कर रही थी इस गवर्नमेंट के साथ इत्तेहादी बन के अपने ज़ाती मुफादात को फ़रोग देने के लिए, ब्लैक मेलिंग को एक पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, अब वही काम काफ लीग कर रही है, मुस्लिम लीग कायदे आज़म कर रही है अपने ज़ाती मुफादात को फ़रोग देने के लिए और अपनी ब्लैक मेलिंग को एक पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पर, एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अब वही काम काफ लीग ने शुरू कर दिया। और काफ लीग यही मुतालबात जो हैं ये बहुत पहले भी रख सकती थी, ये बजट से पहले भी ये मुतालबात रखे जा सकते थे, लेकिन बजट के सामने आते ही ये मुतालबात इत्तेहादियों के क्यों सामने आ जाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। मुस्लिम लीग काफ जो ये समझती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके 7-8 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है और इसमें कोई शक नहीं है। वफाक के अंदर आप देख लें 155 या 156 तहरीक इंसाफ के अपने जो है वो MNAs हैं, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, और उसके बाद मिल मिला के तहादियों की मिल मिला के जो नशस्तें हैं वो मिला के 180-82 के करीब बनती हैं, 180-181 के करीब। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो भी हुकूमत बनती है, जब भी वो वफाक के अंदर हुकूमत बनाती है कोई भी जमात, तो उसको 172 अरकान की हमायत दरकार होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिल मिला के जो है उसने गवर्नमेंट बनाई है, तो इत्तेहादियों के मुतालबात भी मानने पड़ेंगे, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके रिजर्वेशंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये जो सारा काम है ये वज़ीर आज़म साहब के लिए तो बहुत मुश्किल है। अब ये जो काफ लीग ने ये जो वफाकी काबीना के इजलास में बैठ के ये बात की थी कि हम अपने मुतालबात रखना चाहते हैं, देखें सबसे पहली बात ये कि जब ये गवर्नमेंट पावर में आई थी, इक़्तिदार में आई थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो मोनस इलाही साहब, जो इमरान खान साहब, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहिबजादे हैं मोनस इलाही साहब, जिनसे इमरान खान साहब को बहुत नफरत है, वज़ीर आज़म साहब उनको अपने सख्त नाकदीन में शामिल करते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब 2007 में इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, तो उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, जो सबसे बड़ा चोर है, जो उनके बारे में उन्होंने अल्फाज अदा किए थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी तस्दीक आप कर सकते हैं, जबकि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ वो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो ये जब बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने, तो उस वक्त जो है वो मोनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब को बहुत जो है वो नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की उनके बारे में, और उनको एक मामूली सा कप्तान कहा, उनके बारे में खैर बहुत सी जुगतबाजी भी हुई।
تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے نا لڑائی زور پکڑ گئی تھی، کیونکہ ان دنوں میں مونس علیہ صاحب کے خلاف پنجاب بینک سکینڈل بھی چل رہا تھا، پنجاب بینک سکینڈل کا کیس چل رہا تھا، جس میں اربوں کی کرپشن سامنے آئی تھی، اربوں خربوں کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ سنائی دی تھی، تو اس میں مونس علیہ صاحب کا نام بھی جو ہے وہ سیر فہرست تھا۔ اب یہ جو سارا معاملہ تھا، اس سارے معاملے کا پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ پاور میں آئی، اقتدار میں آئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 کے الیکشنز میں کامیابی کے بعد، تو اس کے بعد مونس علیہ صاحب کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کے لیے مسلم لیگ کاف نے حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا کہ آپ ان کو، کاف لیگ نے یہ مطالبہ رکھا کہ مونس علیہ کو وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا جائے، ان کو وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کی وزارت دی جائے، یہ بھی کہا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ریفیوز کر دیا، تحریک انصاف کی تو بات ہی نہیں نہ کرتے، جب وزیر اعظم نے ریفیوز کر دیا تو پھر ان کی پارٹی کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ پھر ایک اور مسئلہ کریٹ ہوا، چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے چودھری سالک حسین صاحب جو چکوال سے ضمنی الیکشن لڑے، 2018 کے عام انتخابات کے بعد جو ضمنی الیکشنز ہوئے، وہاں سے چکوال سے وہ ضمنی الیکشن لڑے، ان کو کامیابی ملی، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے کراس لگا دیا اور کہا کہ ان کو شامل نہیں کیا جائے گا، ان کا بھی نام کٹ ہو گیا۔ پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی کہ جو ان کو سپیکر بنایا گیا پنجاب اسمبلی میں، اس کے اوپر بڑے سیریس قسم کے ریزرویشنز تھے تحریک انصاف کو، اور محسن لغاری صاحب، چودھری ظہیر الدین صاحب، راجہ بشارت صاحب، ان کے نام دیے گئے تھے سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ سپیکر بنایا جائے پنجاب اسمبلی کا، جبکہ یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے مسلم لیگ کاف کا حصہ تھے جن کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ کاف کے اور گورنمنٹ کے ہمیشہ جو ہے اسی ادوار کے اندر جو ہے کلیشز سامنے آتے رہے ہیں، چاہے وہ بجٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ مطالبات کی صورت میں ہو، چاہے وہ فنڈز کی صورت میں ہو، تو ہمیشہ جو ہے ان کی آپس میں جو ہے تکرار رہی ہے، لفظی گولہ باری ہوتی رہی ہے۔ اور ابھی بھی تحریک انصاف کے جو کچھ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو جن سے میرے کچھ رابطے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کاف لیگ کو اتحاد میں شامل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری، اور اس غلطی کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ بلیک میلنگ کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو بھگتنا پڑے گا نا، یہ اتحادی ہمیشہ سدا بہار تو ساتھ نہیں رہیں گے آپ کے، اور آپ کی گورنمنٹ بھی سدا بہار نہیں رہے گی۔ تو یہ جو ساری لڑائی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے۔ اب بجٹ بھی آ رہا ہے، بجٹ سیشن کے اندر کاف لیگ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے مطالبات، جو گورنمنٹ آف پاکستان ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، تو کاف لیگ بجٹ سیشن کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کرے گی، گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریفیوز کر دے گی، اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی۔ بجٹ کے اندر جو ان کی 7-8 ووٹ ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، اور جب وہ ووٹ پڑیں گے تو تحریک انصاف کا بجٹ منظور ہوگا، بجٹ منظور ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ بلیک میلنگ چلتی رہے گی، یہ بجٹ کے بعد بھی چلتی رہے گی، کیونکہ جو اتحادی جن کے سروں کے اوپر حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ اتحادی ہمیشہ بلیک میلنگ کے ذریعے ہی گورنمنٹس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب کاف لیگ کو وزیر اعظم صاحب نے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جب اپنے عشائیے میں مدعو کیا تھا، تو اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے مسلم لیگ کاف کے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے عشائیے میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ اسی طرح مسلم لیگ کاف جس طرح یہ کر رہی ہے، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ بھی کرتی رہی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی کرتی رہی۔ پیر صاحب پگاڑا مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مصنف، ہمارے بڑے بڑے دانشور جو ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں تذکرہ بھی فرمایا، ان کے بارے میں بڑے ارشادات بھی فرمائے گئے ہیں، ان کتابوں کے اندر جو ہے ان کی بہادری، ان کی جو ہے وہ استقامت کے بارے میں بہت اچھے جو ہیں وہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں، اور وہ بہت اچھے شریف النفس انسان تھے۔ وہ سندھ کے ایک بہت بڑے جو ہے وہ پیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور لوگ بڑے ان کے عقیدت مند ہیں سندھ کے اندر، پیر صاحب پگاڑا کے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اگر آج وہ حیات ہوتے تو آج شاید عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی دم درود بھی ہوتا، وہ شاید آج اتنے جو ہے وہ اتنے مشکل حالات کو فیس نہ کر رہی ہوتی۔ اب تو خیر ان کے صاحبزادے اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ ہیں، کولیشن میں ہیں، اس گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ خیر سے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے اتحادیوں کے سروں پر چل رہی ہے۔ اور کاف لیگ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب جب بہت زیادہ جو بیمار تھے،
تو اس وقت مسلم لیگ کاف جو ہے اس کو یہ بات گوارا نہ گزری، اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ وزیر اعظم صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب کا حال تک نہیں پوچھا، ان سے خیریت تک دریافت نہیں کی۔ اور اس کے بعد زلفی بخاری صاحب کو بھیجا گیا۔ زلفی بخاری صاحب کے بعد وہ جب گئے انہوں نے وہاں پر جا کر منایا، اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہی کہا کہ میرے میں بہت بڑا پن ہے۔ وہ خیر بہت بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ بہت ایک شریف النفس آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں سیاست دان جو ہے وہ سیاست دان نہیں بلکہ ہمارے صحافی، ہمارے جتنی بھی ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں، وہ سب ان کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہے۔ جو بھی ان سے ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بہت متقی، بڑے پرہیزگار شخص ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی چودھری شجاعت حسین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گورنمنٹ سے کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ناراض ہیں۔ ہاں انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت نے، ان کی جماعت نے مسلم لیگ کاف کے اوپر تنقید کی تھی، تو انہوں نے بھی لفظی گولہ باری کی چودھری شجاعت حسین صاحب نے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو خیریت دریافت نہیں کی تھی وزیر اعظم صاحب نے۔ وقت بہترین انتقام ہے، کہتے ہیں کہ وقت بڑا بہترین انتقام ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا عمران خان جو تھا وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا جب پاور میں آؤں گا۔ جب وہ پاور میں آئے وزیر اعظم صاحب، جب وزیر اعظم پاکستان بنے عمران خان صاحب، تو ان کو پھر مطالبات ماننے پڑے اپنے اتحادیوں کے، چاہے وہ بلیک میلنگ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی پرسنل انٹرسٹ کی صورت میں ہوں، کسی بھی ذاتی مفاد کی صورت میں ہوں، ان کو وہ تسلیم کرنے پڑے۔ اپنے مطالبات، اپنے اتحادیوں کے ذاتی مطالبات کو ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ اسی طرح یہ جو سارا معاملہ ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کرنے گئے وزیر اعظم صاحب، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو جانا پڑا۔ اور وقت جو ہے وہ بہت کچھ دکھا دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے، مونس الہی صاحب بھی تھے، چودھری سالک حسین صاحب، اس کے بعد جو ان کے ایک اور صاحبزادے ہیں وہ بھی شریک تھے۔ تو مسلم لیگ کاف کے اور گورنمنٹ کے درمیان کلیشز چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتحادیات چلے جائیں گے، اتحادیات فارغ ہو جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کرے، اور اس گورنمنٹ کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی ڈیموکریٹک اپوزیشن نہیں ہے، میں آپ کو آج لکھ کے یہ بات دے رہا ہوں۔ اگر ان کو خطرہ ہے تو اپنے اتحادیوں سے ہے اور اپنی جماعت کے اندر سے ہے، ورنہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ جب تک حیات، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تو وہ اس گورنمنٹ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کیونکہ میں جس چودھری شجاعت کو جانتا ہوں وہ کسی سازش کے ساتھ جو ہے اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی اس طرح کا اتحاد نہیں بنائے گا کہ اس گورنمنٹ کو نقصان ہو، یا اس گورنمنٹ کے اقتدار کو جو ہے وہ بہت شدید حد تک نقصان ہو جائے۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اتحادیوں کے مطالبات ہمیشہ ماننے پڑیں گے، خواہ وہ بلیک میلنگ کی صورت میں ہو، خواہ وہ پرسنل انٹرسٹ کی صورت میں ہو، خواہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو فروغ دینے کی صورت میں ہو۔ یہ گورنمنٹ جو ہے، یہ بجٹ بھی پاس ہوگا، یہ اتحادی بھی، یہ روٹھے ہوئے اتحادی بھی منا لیے جائیں گے، لیکن یہ بلیک میلنگ جاری رہے گی، اور یہ بلیک میلنگ کے سر پر ہی یہ حکومت جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔